الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال عليه الصلاة والسلام الدين يسر. بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تھی. مکی جو دور ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، مختصر سے حالات آپ کے سامنے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو تباہی اور بربادی اور ہلاکت سے بچانے کے لیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت کرنے کے لیے جو تکالیف جھیلی، جو مصیبتیں برداشت کی، اس سلسلے میں آپ کے سامنے بہت سے باتیں عرض کی جا چکی ہیں. اس وقت میں چند باتیں نکاح کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. کل حیدرآباد کے اندر ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی اور اجلاس ہوا مسلم پرسنل لا بورڈ کا، اور اس سے پہلے جمعیت العلماء ہند کے بھی اجلاس ہوتے رہے. ہر زاویے سے اور ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، آسان سے آسان کیا جائے، غربا کو اور جو مالی استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو. اس وقت میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہندوستان بھر میں خاص طور پہ ہمارے اس حیدرآباد دکن کے اندر جو اسراف اور فضول خرچی ہو رہی ہے وہ بے تحاشا اور بے پناہ ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. ابھی آپ دیکھیے واٹس ایپ کے اندر ایک بات وائرل ہو رہی ہے کہ 2 مسلم لڑکیوں نے غیروں کے ساتھ شادی کی اور اپنے مذہب کو بدل دیا اور تبدیل کر دیا. یہ ابھی تازی 2 دن پہلے کی 1 دن پہلے کی خبر. یہ ایک نہیں ہے، ایسا سارے ہندوستان کے اندر ایک کوشش ہو رہی ہے مذہب تبدیل کیا جائے، اسلام سے مسلمانوں کو دور کیا جائے، اور یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کر کے دوسرے مذہب کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے. ہر طرح کی کوششیں کی جا رہی ہے، لالچ دیے جا رہے ہیں اور غیروں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو بھٹکا کر اور ان کو اپنے طرف راغب کر لو، اور انہیں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم مذہب اسلام کے بعد سے باتیں سیکھ لو، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، سلام ہے، السلام علیکم. یہ مسلمانوں کو تو اتنا اچھا سلام کرنے نہیں آتا جتنا اچھا بعض غیر لوگ سلام کرتے ہیں. یہ ہندوستان کے اندر وہ تنظیمیں جو اسلام سے نفرت کرتی ہے، مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے، انہوں نے ایک محاذ بنایا ہے اور انہوں نے ایک چال چلی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو، مسلمان بچیوں کو برگلا کر مذہب سے ان کو دور کر دیا جائے، دوسرے مذہب کے قبول کرنے پر مجبور کر دیا جائے. کہیں تو سختی کے ذریعے سے، کہیں لالچ کے ذریعے سے، کہیں محبت کی آڑ میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے نام سے، کہ عشق معاشقے کے ذریعے سے اسلام کو تبدیل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے. اور اس کے ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہم مسلمان بھی ہیں. اور مسلمانوں میں خاص طور پر وہ طبقہ
جو اپنے آپ کو اسلام پسند کہتا ہے، اپنے آپ کو ذمہ دار شخص کہتا ہے اور اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں اسلام پر عمل پیرا ہونے والا شخص ہوں، تو اس پر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ علماء کرام کو خاص طور پر اس بات کے لیے کوشش کرنا ہے جگہ جگہ جا کر اور ہر گاؤں گاؤں میں، دیہات دیہات میں، شہروں کے اندر، گلی کوچوں کے اندر، محلوں محلوں میں جا کر وہاں پر مذہب اسلام کی باتیں بتانے کی ضرورت ہے اور ان کو بتانا چاہیے کہ اسلام کیا چاہتا ہے ان سے، اور اسلام کے اندر شادی بیاہ کا جو معاملہ ہے اس کے اندر کتنی نرمی ہے اور کتنا آسانی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شادی کے نام پر جو رسم و رواج کیے جاتے ہیں اور جو جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، پیسوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ سراسر ناجائز ہے اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آج کتنے لڑکیاں ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عمریں 40 سال، 30 سال، 35 سال ہو گئی، لیکن ان کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، ماں باپ ان کے رو رہے ہیں اور ان ماں باپ پریشان ہیں ان کے کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے، لیکن غربت کی وجہ سے ان کے گھر کے طرف کوئی نظر نہیں کرتا، کوئی اپنے پیغام لے کر نہیں آتا۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مالی اعتبار سے مستحکم کیا ہے، مال دیا ہے، ان کو جائیداد دی ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، تو وہ لوگ شادی بیاہ کے نام پر، ولیمے کے نام پر اتنا پیسہ بیجا اسراف کر رہے ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں کیے جا سکتے۔ اور شادی کے موقع پر گھروں کے سامنے سے جو بارات نکل رہی ہے، ہزاروں روپے کے پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں اور پھر ناچ گانا بجانا الگ ہو رہا ہے اور قسم قسم کے کھانے بنائے جا رہے ہیں۔ دولہے والے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اچھا کھانا دو اور اتنے 1000 آدمی کا، 1500 آدمی کا، 2000 آدمی کا کھانا دینا۔ ذرا بھلا سوچے اور کرے، ایک متوسط آدمی یا غریب آدمی اتنا انتظام کہاں کر سکتا ہے؟ اس میں بھی کئی قسم کے کھانے ہیں، آئس کریم ہے اس میں، اور پھر اس میں پانی پوری، اور اس میں بریانی، اور اس میں پھر کئی قسم کے سالن ہیں اور کئی قسم کے ڈشز رکھے جا رہے ہیں۔ لاکھوں روپیہ شادی بیاہ پر خرچ کیا جا رہا ہے، کھلانے پر خرچ کیا جا رہا ہے، اور حرص کے مارے لوگ یہ چکھیں گے، یہ کھائیں گے، یہ کھائیں گے، یہ بھی اپنے پلیٹ میں ڈال لیں گے، وہ بھی اپنے پلیٹ میں ڈال لیں گے، اور ڈالنے کے بعد جب جتنا کھانا ہے کھا لیے، اس کے بعد نہیں کھا سکتے تو پورا چھوڑ کے چلے جاتے اور پورا کا پورا پھر نالی میں ڈال دیا جاتا ہے، کچرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ رزق کی ناقدری ہے یہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا اس کے بارے میں بھی۔ اور لڑکے والے جو لڑکیوں پر بوجھ ڈال رہے ہیں، لڑکی کے والدین کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں، وہ لڑکے والے جب مطالبہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اتنے چاہیے، گاڑی چاہیے، فلاں چاہیے، ارے نوجوانوں ذرا غور کرو، سوچو تو صحیح، تم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قوام بنایا، کہ مرد بنایا، حاکم بنایا۔ حاکم کسی کے سامنے بھیک مانگتا؟ یہ بھیک مانگنا ہے ایک طریقے کا۔ مرد کو چاہیے کہ وہ خود بھی کمائے اور ماں باپ کو کھلائے، اپنے بچوں کو کھلائے، بھائیوں بہنوں کو کھلائے، ان کی دیکھ بھال کرے اور ان کی تربیت کرے، ان کی روزی روٹی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے۔ یہ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لڑکا ہے تو لڑکا بھیک مانگ رہا ہے سسرال میں اور اس سے کہتا ہے کہ اتنے دو، اور حد یہ ہے کہ اس میں بڑے لوگ جن کے داڑیاں سفید ہو گئے، جن کے ایک ایک پاؤں قبر میں لٹکا ہوا ہے، وہ لوگ جا کر پیروی کر رہے ہیں، لڑکے والوں کی طرف سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ پوترا، ہمارا یہ بچہ ہے، اس کے لیے آپ جو مناسب سمجھتے دے دیجئے، آپ جو دیں گے وہ آپ کی بچی کے لیے ہی رہے گا۔ اور طرح طرح سے نئے انداز سے مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، ایک فقیر ہے، یہ بھیک مانگنے والا بھیک مانگ رہا ہے، راستے میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ 2 روپے دے دو، روپیہ دے دو، اللہ کے نام پہ 5 روپے 10 روپے دے دو۔ کبھی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر بھیک مانگتا ہے اور اس کو جو دینے والے دے رہے ہیں۔ لیکن یہ بھکاری ایسا بھی ہوتا ہے جو اس کو ماڈرن بھکاری کہا جائے، زمانے کے حساب سے
اور نئے انداز کا بھکاری اس کو کہا جائے، پہلے سے فون پہ بات ہو جاتی ہے، مشاہدہ کے ذریعے سے بات ہو جاتی ہے کہ ہم کو اتنے پیسے دینا ہے اور اتنا مطالبہ ان کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ مطالبے کے کرنے کے بعد بات طے ہوتی ہے، طے ہونے کے بعد ایک بھکاری گھر سے چلتا ہے اور آتے آتے کرائے کی گاڑی بھی لے لیتا ہے، 4 پہیے والی گاڑی، کار میں بیٹھ کر جاتا ہے۔ جانے کے بعد وہاں پر اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور استقبال کرتے ہوئے جیسے ہی وہ گاڑی پہنچی اس کا دروازہ کھولا جاتا ہے، آئیے صاحب تشریف لائیے۔ گھر میں جانے کے بعد وہاں پر کرسیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، صوفہ وغیرہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس پر اس کو لیا کے بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے اور بٹھانے کے بعد وہاں پر چائے پلائی جاتی ہے، جو کھلانا ہو کھلایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر طبق میں سجا کر اس کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں۔ ایک وہ بھکاری ہے جو دروازے پہ کھڑے ہو کر مانگ رہا ہے، ایک بھکاری وہ ہے جو دروازے پر جا رہا ہے لیکن شان کے ساتھ جا کے بھیک مانگ رہا ہے۔ دونوں میں بھکاری ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی بھکاری ہے، یہ بھی بھکاری ہے، اور وہ بھی بھیک مانگ رہا ہے، یہ بھی بھیک مانگ رہا ہے۔ طریقہ الگ ہے، طریقہ دوسرا ہے اور ایک نئے انداز کا طریقہ ہے، بھیک مانگ رہا ہے۔ یاد رکھیے پھٹا کٹا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، گنہگار ہے وہ۔ پھٹا کٹا آدمی کا بھیک مانگنا اس کی اجازت نہیں ہے، اور جہیز کے نام پر بھیک مانگے جا رہے ہیں۔ سب کچھ دیا گیا، دینے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں لائے، فلاں چیز لے کر آؤ، فریج نہیں آیا، گاڑی نہیں آئی، فلاں چیز ہم کو نہیں ملی۔ ایک واقعہ ایسا ہی پیش آیا کہ آدمی مالدار قسم کا تھا، اور مالدار قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا مالدار کو ہی پسند کرتے ہیں، شریف اور غریب بچوں کو پسند نہیں کرتے۔ جہاں تک ہو سکے کفو کے معاملے میں اس کی اجازت ہے، لیکن دینداری کو نہیں دیکھنا، صرف مال کے چکر میں پڑے رہنا، بس پیسے والا چاہیے، کیسا کما رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، جھوٹ بول کر کما رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، سودی کاروبار کر رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کیے بغیر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس بنگلہ ہے، 4 منزلہ بلڈنگ اس کے پاس ہے، بس اس کو بچی دے رہے ہیں اور ذرا بھی دینداری کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ ہم مر جائیں گے اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے، جانے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا یہ نہیں سوچ رہے ہیں۔ اور یہ وہ لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، جا کر مذہب تبدیل کر کے شادی کر رہی ہے، ان کی بنیادی طور پر اسلامی تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ چنانچہ ایک رشتہ طے ہو گیا، شادی کا موقع آ گیا، مسجد میں نوشا بھی پہنچ گئے، شادی خانے میں، مسجد میں نہیں شادی خانے میں نوشا پہنچے۔ پہنچنے کے بعد نکاح کا موقع آیا، نکاح کا خطبہ بھی پڑھ دیا گیا۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ قبول ہے؟ تو کہا قبول نہیں، کہا کہ قبول نہیں ہے۔ تو لوگ پریشان ہو گئے اور ادھر بھاگ ادھر بھاگ، پوچھا کیا بات ہے، کیوں قبول نہیں؟ کہا کہ مجھے ماروتی کار چاہیے، مجھے کار چاہیے۔ یہ کہنا تھا، لڑکی کے باپ کے ہوش حواس اڑ گئے، سارے لوگ پریشان، ادھر گئے ادھر گئے، لڑکے کے باپ کو سمجھائے اور ماں کو سمجھانے لگے، لڑکے کو سمجھانے لگے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بالکل سمجھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اس وقت میں یہ مسئلہ ایک مولانا کے پاس، میرے جیسے ایک عالم کے ساتھ پاس پہنچا۔ جیسے ہی پہنچا تو وہاں پر تو کہا کہ مولانا صاحب کچھ مسئلہ حل کر دیجئے۔ تو کہا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ خطبہ نکاح بھی پڑھ دیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا قبول ہے؟ تو کہا قبول نہیں ہے۔ کیوں قبول نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے قبول نہیں ہے کہ مجھے کار چاہیے، کار چاہیے، بیٹھ کر سسرال آنے کے لیے کار چاہیے۔ اس کو لنگڑا ہے، پیر نہیں ہے اس کے، کماتا نہیں، ہاتھوں میں چڑیاں پہنا بیٹھا ہے، لڑکیوں سے بدتر ہے اسی زندگی جو بھیک مانگنے والی زندگی، عورتوں سے بدتر ہے کہ ایسے آدمی کی زندگی جو بھیک مانگتا ہے۔ چنانچہ مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی وہ آدمی جب اس طرح سے لالچ بتا رہا ہے، لالچ اس کے اندر پیدا ہو گیا اور کار چاہتا ہے تو اس سے منع کر دو کہ یہ نکاح ہم نہیں کریں گے۔ لڑکی کے باپ نے کہا مولانا صاحب کچھ کریے، آپ کھانا پک گیا ہے، سالن سارے چیزیں آئٹمس تیار ہو گئے، تو کہا کہ سب کو کھلا کر بھیجا دو، نکاح نہ کرو، منع کر دو۔ پھر جب بچے والوں کو پتہ چل گیا تو بچے والے آئے، مولانا صاحب کچھ تو کریے، پھر نکاح پڑھا دیجیے۔ کہا نا اب نہیں ہوگا، اب نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد
ان کے والد نے کہا کہ مولانا صاحب بچہ کہہ رہا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا، تو کہا کہ بڑا سا تالاب اس کو بتا دو، جا کے خودکشی کر لے، کوئی حرج نہیں۔ ایسے ناسور اور ایسے بےہودہ لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جو بچی گھر میں رہی اور پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، رہتے وقت میں اس کی عزت افزائی کی، ماں باپ نے بڑے پیار محبت سے اس کو کھلایا، اپنا منہ کا نوالا اس کو کھلا کر بڑا کیا، تعلیم دی، تربیت کی، چھوٹے سی بڑی ہوئی، اچھے کپڑے پہنائے، گھر میں ناچتی کھیلتی کودتی تھی لڑکی، اور بڑی ہوئی، بڑی ہونے کے بعد شریعت کے حساب سے بیاہ کر کے دینے کا حکم تھا، اس اعتبار سے انہوں نے بیاہ کر کے دینا چاہا، لیکن اس شخص نے، اس ظالم دولہے نے اس کو عین موقع پر رکوا دیا، کہا کہ مجھے کاٹ چاہیے، اس کے بغیر یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے آپ کو طلاق بتانا چاہیے، طلاق بتا دیجیے۔ بہرحال اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رشتہ اس وقت میں نہیں ہوا، لیکن مولانا صاحب بھی پریشان کہ میرے مشورے سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ ان کی نیند ٹوٹ گئی، مولانا صاحب کی بھی۔ اب لوگ کہیں گے کہ مولانا صاحب نے اچھا خاصا رشتہ توڑوا دیا، لڑکا غالباً جج تھا، وہ جج، تو انہوں نے رات میں اٹھ کر دعا کی، تہجد کی نماز روزانہ معمول بنا دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ایسا اچھا رشتہ دیا کہ اس علاقے کا ذمہ دار شخص تھا، اس یعنی وہ جو رشتہ جو پہلے آیا تھا اس سے بڑا رشتہ اس کو ملا، اللہ نے دلا۔ آدمی جب دین پر مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پر یقین کامل رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ دوستوں بزرگوں، ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں مضبوط ہو کر دین پر جمنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آج دیکھیے، شادی کے اندر کوئی بندہ ہے، شادی کر رہا، شادی کے اندر فضول خرچی کر رہا، ناچ گانا باجا سب کچھ ہے، لیکن بڑے ذمہ دار لوگ پہلے سب میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، کرسیوں پہ جا کے بیٹھے، دیکھیے آپ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا بھی ان کو احساس نہیں ہے کہ ان دین اسلام کو برباد کر رہا ہے، اور دین اسلامی تعلیمات کو برباد کر رہا ہے، اور نام ہے اس کا نکاح کو سنت قرار دے کر وہ نکاح کر رہا ہے، اور سارے خرافات کر رہا ہے، سارے غلط کام کر رہا ہے، اور پھر یہی نہیں چوتھی بھی کھیلی جا رہی ہے، رنگ ڈالے جا رہے ہیں، اور بے پردگی وہاں پر ہو رہی ہے، اور ناچ گانا سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر، بیان باجے کے ساتھ دولہے کا صحرا بھی لے کر جا رہے ہیں، اور سیر واہی تباہی ساری چیزیں کر رہے ہیں، بڑے لوگ اس میں شریک بھی ہو رہے ہیں۔ ذرا غور کرو، اس پر ذمہ داری بنتی ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد ندوی نعمانی دامت برکاتہ کے بقول 8 لاکھ گھرانے ایسے ہیں جن کے گھروں میں سے بچیاں غیروں کے ساتھ گئی ہیں ہندوستان پر، 1000 2000 نہیں، 8 لاکھ سے زائد، اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری بچی پڑھے تعلیم حاصل کرے، انگریزی میں اچھے ڈگریاں لے اور اچھے نمبرات سے پاس ہو، اس چکر میں جا کر لڑکی کو برباد کر رہے ہیں، اور لڑکی وہاں جانے کے بعد وہ پڑھتے ہر چیز کو پڑھ رہی ہے، پڑھنے کے بعد جس کو جو سمجھ میں آئے اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ پڑھانا منع نہیں ہے، پڑھائیے، کوئی نہیں روکتا آپ کو، لیکن ان کی دیکھ بھال بھی کیجیے۔ بچی کالج کو جا رہی ہے تو کالج کے نام پہ کہیں اور تو نہیں جا رہی ہے، یہ دیکھیے۔ بچی کالج کو جانے کا نام لے کر کہیں کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے تو نہیں جا رہی ہے، اور اس کا فون جو موبائل ہے وہ چیک کریے، دیکھیے کہ وہ کس سے چیٹنگ تو نہیں کر رہی ہے۔ آج کل ہر ایک کے جیب میں فون ہو گیا، واٹس ایپ کے ذریعے سے، اور پھر کئی ایک طریقے اس میں ہو گئے، کئی ایک طریقوں سے دوسروں سے رابطہ کیا جا رہا ہے، اور رابطہ کر کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ محبت بڑھ رہی ہے، بڑھتے بڑھتے اسلام کو بھی تبدیل کر رہے ہیں۔ اس کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے، سارے مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے، ماں باپ پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور بستی کے ذمہ دار جو علماء کرام ہیں اور ذمہ دار جو لوگ ہیں ان پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ جا کر ان سے بات کریں، اور کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، جو شادی بیاہ کے اندر جو فضول خرچی کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں، ایسے شادیوں میں نہ جائیں، رک جائیں، منع کر دیں کہ بھئی ہم نہیں آ سکتے ایسی شادی۔ ولیمے کے نام پر بھی دیکھیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں لوگ، اور کتنے ایٹمس بنا رہے ہیں، ولیمے کے نام پہ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں،
اگر وہی پیسے کو روک کر ضرورت مند کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اور وہی پیسے کو روک کر اس لڑکی کو دے سکتے ہیں جس کی شادی ہو، لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہے، پھر واہ واہ کے چکر میں ہیں کہ واہ ہو جائے کہ یہ صاحب نے اتنا خرچ کیا، وہ صاحب نے اتنا خرچ کیا، بس یہ لوگوں کے سامنے واہ واہ ہو جائے۔ یاد رکھیے یہ واہ واہ کبھی ہونے والی نہیں ہے، آپ جتنا کھلائیں گے اس کے اندر نقص نکالا جائے گا، اور کتنا بھی اچھا بناؤ آپ اس کے اندر برابر نقص نکالیں گے، کہیں گے کہ بھئی اس کے اندر ایک کمی رہ گئی۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ شادی بالکل سادگی کے ساتھ مسنون طریقے کے مطابق کریے، جس میں کم سے کم خرچہ ہو، زیادہ خرچہ اس میں نہ ہو، اس بات کا اہتمام کریے۔ اس وجہ سے کہ آج ضرورت ہے کہ دین پر ہم عامل ہو، عمل کرنے والے بن جائیں اور دین اسلام کے پیرو ہم کہلانے والے بن جائیں، اور یہ کوشش کریں کہ جو اپنے اختیار میں بن پڑتا ہے ان کے پاس جا کر ان کو سمجھائیں کہ بھائی دیکھو جوڑے گھوڑے کی رقم نہیں لینا، اور پھر ساتھ میں جہیز کا مطالبہ نہیں کرنا، جہیز کے لیے منع کر دو، ہمیں جہیز نہیں چاہیے، جہیز نہیں چاہیے، منع کر دو۔ ایسا الحمدللہ کرنے والے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میں تحدیث بالنعمہ کے طور پر کہتا ہوں، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے مجھے، میرے لیے یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی لڑکیوں کی شادی کی تو میرے لڑکے والوں نے حبے سیاہ نہیں دیا، ایک چونی نہیں دی، ایک یعنی جہیز کا ایک سامان بھی نہیں دیا، سوائے دلہن کے کپڑوں کے کچھ نہیں دیا۔ اور ماشاءاللہ میں نے اپنے لڑکے کی شادی کی تو ایسے ہی میں نے کی، دلہن کے کپڑے وغیرہ ہم نے بنائے، لیکن دلہن والوں کی طرف سے کوئی چیز نہیں دی۔ الحمدللہ اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے، یہ توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں، سسرال کے پیسے پر رال ٹپکانے کے بجائے خود کماؤ، کما کر خرچ کرو، کما کر خرچ کرو۔ ایک واقعہ اکثر میں آپ کو سنایا کرتا ہوں، یہ گلستان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی بیان کے اندر گیا تو وہاں دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کو دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، تو اس نے سوچا کہ چلو اب کمانا چھوڑ دیں گے، جا کر جنگل میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی جنگل میں بیٹھا تو وہاں پر کچھ دسترخوان وغیرہ تو آ نہیں رہا ہے، کوئی ٹفن توشہ تو نہیں آ رہا ہے۔ ایک دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن ماں لا کر کہہ رہی ہے بیٹا کھا لے، اس طرح سے نہیں رہتے، لیکن نہیں مان رہا ہے۔ اور اس کی اثنا میں دیکھا کہ وہاں پر ایک شیر ہے، ادھر سے آواز لگاتا ہوا آیا، دھاڑتا ہوا آیا، تو یہ بھاگ گیا، چھپ گیا، اور وہاں پر ایک لومڑی تھی جس کے پیر نہیں تھے، اور وہ لومڑی بھی وہاں چھپ کر بیٹھ گئی۔ شیر تیزی کے ساتھ بھاگا، شام میں کچھ اس کا شکار نظر آیا تو اس نے شکار کیا اور بیٹھ کر کھا لیا، اور کھانے کے بعد جب چلا گیا تو وہ لومڑی وہاں سے آہستہ آہستہ سنین کے بل گھستی گھستی، پیر تو تھے نہیں، آہستہ آہستہ جا کر کھانے لگی۔ تو دل میں خیال آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی ایسے ہی رزق دے گا۔ جب یہ اپاہج لومڑی کو اللہ تبارک تعالیٰ رزق دے رہے ہیں تو مجھے بھی دیں گے اللہ تعالیٰ، یہ اس نے ٹھان لیا۔ اور 1 دن 2 دن 3 دن کے واقع ہو گئے۔ واقع ہونے کے بعد پھر پیٹ جواب دینے لگا۔ جب بھوک ہوتی ہے نا انسان کو لگتی ہے تو کچھ سجائی نہیں دیتا، جب سجائی نہیں دیتا تو پریشانی میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگا کہ اے اللہ میں بھوکا ہوں، 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے، اب سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، کچھ انتظام کر دیجیے میرے لیے بھی۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے عبد الرحمن، اے عبداللہ، کہ تو لومڑی کی طرح کیوں بننا چاہتا ہے، شیر کی طرح کیوں نہیں بنتا؟ لومڑی تو وہ ہے جس نے شیر کا بچا ہوا جھوٹا کھائی، شیر وہ ہے جس نے شکار کیا، خود بھی کھایا اور اپنی لومڑی کے لیے بھی چھوڑا۔ ایسا کیوں نہیں بنتا؟ مرد کو چاہیے کہ شیر کی طرح سے بنے، کمائے، خود کھائے، بھی بچوں کے لائے، ماں باپ کی خدمت کرے، بھائیوں بہنوں کی خدمت کرے۔ یہ آدمی کے اندر آنا چاہیے مضبوط۔ سسرال کے پیسے پر رال ٹپکانے کے بجائے خود اپنے بل بوتے پر محنت کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور ایسے لوگ جو جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، پیسے کو بتانے کے لیے، لوگوں کے سامنے واہ واہ کرنے کے لیے،
بڑے شادی خانے لے کر اور بہت پیسہ خرچ کر کے لوگوں کے سامنے جو بتاتے ہیں نا، یاد رکھو اگر کوئی غریب لڑکی کی نظر پڑ گئی اس بارات کے جاتے وقت میں اور اس کے دل سے آہ نکلی تو پورا گھرانہ برباد ہو جائے۔ کتنے لڑکیاں ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں جن کے مانگیں سفید ہو گئی، مانگیں سفید ہو گئی، لیکن رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ بچی دیکھنے میں بھی اچھی ہے، خوبصورت ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھے گھرانے کی ہے، پڑھی لکھی ہے، لیکن رشتہ اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے کہ غربت اس کے پاس آئے۔ غریبی تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا کیا تھا ان کے پاس؟ غریبی میں بھی خوش تھے، اور اچھے بچے کو جب تلاش کر کے دیں گے آپ، نیک سیرت والا بچہ رہے گا تو جو بھی کھائے گا اپنی بیوی کو کھلا کر وہ کھائے گا۔ اور بہت سے جھگڑے جو ہوتے ہیں عام طور پہ مالدار گھرانوں کے جھگڑے آتے ہیں کہ جو سب کچھ ہے ان کے پاس لیکن اس کے باوجود بیوی کو بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، گھڑی گھڑی ان کو تانا مارتے ہیں اور ان کو پریشان کرتے ہیں۔ اکثر مسائل بڑے گھرانوں میں آتے ہیں۔ اگر بچہ شریف ہے، دیندار ہے، نمازی پرہیزگار ہے تو ایک نہ ایک دن اس کو احساس ہوگا، اللہ کے دربار میں آ کے بیٹھے گا تو اس کو جب کبھی دین کی بات سننے کا موقع ملے گا اس کے سامنے بتایا جائے گا جیسا تو اللہ کی مخلوق ہے تیری بیوی بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو جیسا قابل رحم ہے ویسے ہی تیری بیوی بھی قابل رحم ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ عورتوں پر زیادہ رحم فرماتا ہے اور عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، ان کو صنف نازک کہا جاتا ہے، ان کی زیادہ خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ان کو مارو نہیں، ان کو پریشان نہ کرو اور ان سے جب فائدہ اٹھاتے ہو تو اس کا احساس بھی اپنے دل میں رکھو۔ جب تقریروں میں کہا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے سننے کے بعد اس کا دل نرم پڑے گا، نیک اور دیندار بچہ رہا۔ دنیا دار جو ہوتے ہیں ان کو پیسے کا بڑا زام ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو پیسے کے زام پر بہت کچھ کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جب کھینچ مارتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تباہی بربادی ان کے قریب آ جاتی ہے اور اسی میں تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے محل تھے لیکن سارے کے سارے چلے۔ ناشکرا پر نہیں ہونا انسان۔ ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک انسان جس نے شادی کی، اس کے پاس مال اسباب ساری چیزیں تھیں لیکن بڑا ہی ناشکرا اور غریبوں کا خیال نہیں رکھنا، کسی کو جو چاہے کہہ دینا، بڑا بول دینا۔ گھر کے اندر کھانا پک گیا، کھانا پکنے کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے، گھر کے سامنے سائل آ گیا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس لڑکی کے اندر، دلہن کے اندر خیال آیا کہ کچھ دے دو، تو دلہن کو اس نے ڈانٹا اور ڈانٹ کر کہا کہ بھئی کیوں جاتے ہو، جاؤ اس کو منع کر دو۔ باہر جا کر اس نے غصہ کیا، غصہ کر کے اس کو وہاں سے واپس کر دیا۔ چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، وہ تو چلا گیا، دھیرے دھیرے اس کی جائیداد ختم ہو گئی، ساری چیزیں ختم ہو گئی، نتیجے میں بیوی کو پالنے کا قابل بھی نہیں رہا اور بڑوں نے مشورہ کیا تو اس نے بیوی کو چھوڑ دیا، اچھی خاصی بیوی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس لڑکی کا نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد جس شخص کے گھر میں چلی گئی وہاں پر بھی وہ سکون کے ساتھ رہنے لگی، آرام سے رہنے لگی۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ جو وہاں پر بھی ویسے ہی سائل آیا بھیک مانگنے کے لیے، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ چنانچہ وہ شخص اپنی بیوی سے کہا جاؤ تم پردے سے دے کر آؤ وہاں پر۔ جیسے ہی وہ خاتون گئی پردے سے دینے کے لیے، ایک دم سے وہ اس پر نظر پڑی تو ایک دم سے چیخ ماری اور رونے لگی۔ تو یہ شوہر اندر سے بھاگا ہوا باہر گیا اور جا کر کہنے لگا کہ کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں ہوا۔ کیوں رو رہی ہو؟ کہا بس مجھے قرآن کی بات یاد آ گئی، اس میں میں رو رہی ہوں۔ کہا بتا تو صحیح کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ دیکھو آج سے اتنے سال پہلے فلاں جگہ میرا نکاح ہوا تھا اور اس علاقے کا رئیس تھا وہ، اور اس علاقے کا سردار تھا، اس کے پاس بنگلے تھے، اس کے پاس جائیداد تھی، اس کے پاس بہت سے گھوڑے تھے اور بہت سے ساز و سامان کا مالک تھا وہ۔ لیکن اس کے پاس جب میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی تو اس وقت میں ایک مسئلہ ایسا پیش آیا تھا کہ مانگنے والے نے مانگا تو میرے شوہر نے غصہ کر کے بھگا دیا تھا۔ تو آج اتفاق کی بات ہے یہاں ہو تو وہ جو باہر مانگنے کے لیے آیا ہے میرا پہلے والا جو سابقہ شوہر ہے وہ
دیکھتے ہی مجھے سابق کا سارا ماجرا یاد آ گیا تو میری چیخ نکل گئی، میں رونا شروع کر دیا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے ہمت کرو، اندر آ جاؤ۔ اندر بلا کر لایا، بلا کر لانے کے بعد تم سچ کہتی ہو؟ کہا ہاں سچ کہتی ہوں میں، ایسا واقعہ ہوا تھا کہ اس طرح سے مانگنے والا آیا تھا تو میرے شوہر نے چھڑکیاں دے کر اس کو وہاں سے بھگا دیا تھا۔ تو کہا بیگم بات ایک میں بھی سناتا ہوں، ذرا غور سے سن لینا کہ وہ جس کو چھڑکی دی گئی تھی وہ میں تھا، جس کو چھڑکی دی گئی تھی وہ میں تھا، مجھے اس نے چھڑکی دے کر وہاں سے بھگایا تھا۔ اگر ناقدری کرو گے بیویوں کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نعمت کو اپنے سے نکال دیں گے اور نعمت چھن جائے گی، پھر تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ اور بیوی کا شکر مانو کہ بیوی ہر طرح سے گھر میں دیکھ بھال کرتی ہے، بچوں کی خدمت کرتی ہے، بچوں کے پیشاب پاخانہ صاف کرتی ہے، کپڑے دھو کر پہناتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے، ساری چیزیں ہیں، شوہر کے لیے پکا کر کھلاتی ہے، ٹفن بنا کر توشہ تیار کر کے ہاتھ میں تک لا کر دیتی ہے، ساری طرح سے خدمت کرتی ہے۔ لیکن بیوی کے ساتھ زیادتی کرنا اور دلہن کے ساتھ زیادتی کرنا، سسرال والوں کے ساتھ زیادتی کرنا اور جہیز کے نام پر بھیک مانگنا، یہ بالکل جائز نہیں۔ اس لیے آج ارادہ کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، جتنے لوگ ہیں وہ ارادہ کریں کہ ہم بالکل جہیز نہیں لیں گے اور پھر جوڑے کی رقم نہیں لیں گے، انشاءاللہ نہیں لیں گے نا بھائی۔ اچھا جو لے لیے وہ کیا کریں گے؟ جو لے لیے اب بولیں گے بھائی لے لیے، ہم پہلے لے لیے، آج بیان سن رہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو واپس کر دیں۔ ایک صاحب بولے کہ میں تقریر کر رہا تھا تو صاحب آپ بہت دن کے بعد ملے، صاحب آپ اس سے پہلے نہیں ملے، آپ اگر ملتے تو جب ہی نہیں لیتا تھا۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ نہ سسرے ہیں نہ ساس ہے، دونوں بھی چلے گئے، دونوں بھی چلے گئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جب دونوں بھی چلے گئے ہیں تو پیسہ اللہ کے نام پہ خیرات کر دو، ان دونوں کے نام سے، اللہ کے نام پہ خیرات کر دو ان دونوں کے نام سے۔ دوست اور بزرگوں، یہ اس وقت میں لعنت یعنی ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے ناصور بنی ہوئی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں بچیاں ہیں جو بیٹھی ہوئی ہے جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں۔ سادگی کے ساتھ ہمت کر کے کریے، بڑے لوگ کہتے ہیں تو ان کی بات کو نہ مانیے، ان کو سمجھائیے کہ دیکھو شادی میری ہو رہی ہے، آپ جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، مجھے نہیں چاہیے جہیز، آپ پیسے کا مطالبہ کر رہے ہیں، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، میں مسجد میں نکاح پڑھاؤں گا، میری گنجائش کے حساب سے میں دعوت کروں گا، یہ آپ کہیں۔ اور دلہن والوں سے صاف کہہ دیجئے آپ کے گھر میں ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ لوگ مانتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ نہیں مانتے، ہمارے ایک رشتے کے بھائی ہیں، حالانکہ رشتے داری ہے ہماری، اس کے باوجود جب نکاح ہوا تو میری بچی کا تو اس وقت میں میرے پاس انہوں نے کھانا نہیں کھایا، کہا پھر کھانے کے لیے بہت سے مواقع بعد میں کھا لیں گے، لیکن آج کے دن ہم نہیں کھاتے، نہیں کھا کے چلے گئے۔ الحمدللہ میں نے بھی ویسے ہی کیا اور میں نے کہا صرف پانی پلا دیجئے، پانی پی کر ہم آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ابھی جنوری آئے گی تو 1 سال ہوگا میرے لڑکے کی شادی ہو کر۔ الحمدللہ میں نے ایسے ہی کیا، وہاں پر ہم نے صرف پانی پیا اور کچھ نہیں کیا۔ اور 4-5 عورتیں گئے اور میں گاڑی کا ڈرائیور تھا، ڈرائیور کی حیثیت سے جا کر میں دلہن کو بچے کھلا لیا، میری اپنی بہو۔ اگر ہمت کریں گے تو آج کوئی مشکل نہیں ہے، کریں گے نا بھائی ہمت؟ آواز ہی نہیں آ رہی، انشاءاللہ کریں گے نا؟ اور کوئی جوڑے گھوڑے کی رقم نہیں لیں گے، جہیز نہیں لیں گے نا؟ جہیز نہیں لیں گے نا؟ ذرا اس پہ ذرا ٹھنڈے پڑ گئے، ذرا نہیں لینے والے اگر ہے تو ہاتھ اٹھائیے دیکھیں، کوئی تیار نہیں ہاتھ اٹھانے کے لیے۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس اتنا بڑا مجمع ہے جس میں سے 7 یا 8 آدمی کے ہاتھ اٹھے، اس میں سے ہی بہت سے ایسے ہیں جن کی شادیاں ہو چکے ہیں۔ بھائی ہمت کرو، مرد بنایا اللہ نے ہم کو، عورت نہیں بنایا اللہ نے ہم کو، اللہ نے ہم کو مرد بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن میں اللہ نے فرمایا عورتوں پر مرد کو حاکم بنایا ہے۔ حاکم بھیک مانگتا ہے؟ نہیں مانگتا، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم زور سے آپ انشاءاللہ تو کہیے انشاءاللہ، کیونکہ ہاتھ اٹھانے میں ذرا تکلف ہو رہا، جب تک ایسے حالات رہتے نہیں معلوم، جب کا جب دیکھیں گے وہ رہنا، تو انشاءاللہ تو بولیے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمت ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔